فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ سامعین کرام، خطبہ جمعہ دا آغاز میں سورہ فاطر 22واں سپارہ اور یہ آیت نمبر 13 تو کیتا۔ قرآن مجید نو پڑھیا معلوم ہوندا کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات سمجھاؤਣ ਲਈ تیناں شیاں تو مدد لینا۔ قرآن پاک دا سارا جڑا نا استدلال جو منواਉਣਾ چاہتا کہ اللہ ہے، آخرت ہے، رسول برحق ہے، دین سچا، یہ تین قسم دے دے کول مسائل تیناں طریقیاں نے ذہن گل بٹھاؤں جنہ چ ایک تذکیر بآلاء اللہ وذکروا آلاء اللہ، اللہ کے آلاء کو یاد کرو جڑا سورہ رحمان تسی پڑھ دے فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ عام طور سے وہ ترجمہ اسی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دی کس کس نعمت کا تسی انکار کرو، حالانکہ وہ جو آیتاں پڑھی دیاں اتنے عذاب دی آیتاں دے نال بھی یہ بیان ہوا، حالانکہ وہ نعمت کوئی نہیں، اتنے عذاب ہے۔ اس تو یہ آلاء نعمتاں لئی بلکہ دا اصل معنی عجوبہ ہے، جنہوں اسی کرشمہ فارسی عجیب و غریب کام جڑے خدا کردا نا، بھاویں وہ نعمتاں کرے کسی امت سے یا انہوں نے اعمال دے بدلے چ انہوں نے سزا دے، وہ بھی اللہ کی طرفوں ٹھیک ہی ہوندا، لوگوں کے اپنے کرتوت ہوندے۔ تو ایسے عجائب جڑے نا عجیب و غریب کارنامے انہوں کیا جاتا آلہ۔ ایک تے اللہ تعالیٰ ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کیتا یا کر رہا انہوں بیان کردا کہ میریاں قدرتاں، میرے کرشمے، میرے عجائب دیکھو۔ یہ تو پتہ لگتا بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس کائنات نو خود انسان اور ارد گرد جو جہان ہے نا ان اس طرح ہی آتا بھی جی ایک کمرہ جس اندر ایک سانے نے نا کاریگر نے اپنی کاریگری کے نمونے رکھے ہیں، زمین آسمان پر دیتے اپنی قدرت کے کرشمے نا، تے انگل اٹھا اٹھا کے آتا اپنے عمل ویختے زمین و آسمان رکھ تینوں قدم کم تے خدا نظر آؤ، دیکھا نہ یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ۔ اس طرح نہیں خدا نظر آیا تو نہ آنا ہی ہے بھی انگل اٹھا کے کہہ دیے اللہ، یہ وہی شاید محدود ہوں وہ حد بننا ہوں کوئی، اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے، وہ عقل بھی نہیں آتا کوئی جا کے اکھان دے نال نظر آ سکے۔ اس پاروں اللہ تعالیٰ کے بارے جس طرح نہیں اشارہ کر رہے بیاہ بیٹھا، دیکھا نہ یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ، ورنہ جہاں میں ہم نے اس کو کہاں نہ پایا۔ جنہوں نے اکھاں رب نے دیتیاں زمین آسمان دی ہر شے ویندے ہے، میری اکھاں، میرے بال، میرا جسم، میرا ارد گرد لباس، سواریاں، خوراک، ہر شے جڑی نا وہ کرشمے نہ پڑھی ہے، صرف نابینا نہیں ویکھدا۔ مفتی جعفر حسین اللہ تعالیٰ ان سے رحمت کرے ترجمہ کیتا انہوں نے صحیفہ کاملہ۔ صحیفہ کاملہ بھی دعاؤں کا ایک ایسا مجموعہ کہ لوگ شیعہ سنی بحثاں پہ کے بہت نعمتاں تو محروم رہ گئے۔ یہ دنیا کی ایڈی قیمتی ایک کتاب ہے جہاں کوئی مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ یقین جانو وہ جڑیاں دعاواں انہوں نے پڑھنے آدمی معلوم کرتا بھی کئی صفحہ کی دعا نہیں، اس بارے دین جو کچھ انسان کو چاہتا نا سارے دعا دے پیراج بیان کر، والدین لی دعا، جو والدین دے حقوق نا مینوں اپنے والدین لی کرنا چاہیے، زندگی اور موت جو دعا دے رنگ چی منگیا کہ اللہ مینوں توفیق دیں کہ زندگی میں انہوں آگے چکیا رہا، آواز مد ہوئے انہوں موت تو بعد انہوں نے بخشی دعا، اولاد لی آ جاندہ، پڑوسیاں لی آ جاندہ، سرحداں دے محافظہ لی اللہ دے رسول لی دروش لی جڑی دعا تسی پڑھنی نا انجی معلوم ہوندا کہ امام دے اندر موتی کرو رہا۔ اردو زبان سے مفتی جعفر حسین اللہ انہوں نے مقام بنا، انہوں تو بہتر ترجمہ اور شرح بھی کوئی نہیں کرتا۔ تو جدو ہلال دے بارے کیتا مہینے بعد چھپ جاندہ، چھپن تو بعد پھر ایک دن اچانک نکلتا، جی پردہ ہٹا کے نقاب محبوب چہرہ دکھاؤں نا اس طرح پھر ہلال آؤں جنہوں سے چند چڑھیا، کیسا عجیب تماشا۔ اللہ آندہ وسخر الشمس والقمر، عقل دے آنے ہو روز تواڈے سامنے یہ تماشا ہو رہا، میں اپنی قدرت دے کمال دکھا رہا، مگر تانوں نصیب نہیں ہوندا میں تسی اسے مینوں یاد کرو کہ آٹومیٹکلی ہو رہا، کس طرح یہ تار دی طرح نکل رہا، والقمر قدرنا بنا دے، چاند نکلیا اور پھر میں منزلاں مقرر کرتی آہستہ آہستہ چلتا جاتا، ودتا جاتا، پھر وہ بالکل بدر بنتا، پھر کٹنا شروع ہو جاتا، اور کچھ دن آتے جدو پھر نظراں تو بالکل اولے ہو جاتے، پھر سامنے آ جاتا، اور دنیا پھر ویکھ کے شور کر لی۔ ان عربی زبان شور میں احلال آتے ہیں جرا قرآن پاک وما احل به لغیر، کہ ایسے جانور جنہاں تے شہرت دیتی گر مشہور کرتا گیا کہ اللہ تو سا ہور لیا وہ بھی حرام ہو جائے کہ مال میرا
ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ